بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فٹ بال ٹورنامنٹ کے آغاز سے ایک دن پہلے قطر کی حکومت نے اعلان کیا کہ ٹورنامنٹ کے دوران جو بھی مشروبات بیچے جائیں گے وہ الکوہل سے پاک ہوں گے۔ یہ خبر جب تک شائع ہوئی تو لاکھوں شائقین تب تک قطر پہنچ چکے تھے۔ شراب بنانے والی مشہور کمپنی بڈ وائزر، جو کہ فیفا فٹ بال ٹورنامنٹ کی ایک عرصے سے اسپانسر ہے، اور اس نے 2022 کے اس ٹورنامنٹ کے لیے $8 کروڑ دیے ہیں۔ اس کمپنی کے پورے قطر میں لگائے گئے بینرز اور ٹینٹ اکھاڑ دیے گئے ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر قطر کے نیشنل ٹیلی ویژن پر چلی تو پھر مغربی لوگوں کا طوفان بدتمیزی اپنے عروج کو پہنچنا شروع ہو گیا۔ ناظرین گرامی، فیفا ورلڈ کپ کے ٹورنامنٹ کا سب سے اہم حکم نامہ 13 اپریل 2022 کو قطر کے نامزد کردہ سیکیورٹی کے سربراہ عبداللہ النصری نے تب جاری کیا جب ان سے کہا گیا کہ قطر میں جو فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے اسٹیڈیم تیار کیے گئے ہیں ان میں ایک سٹینڈ ہم جنس پرستوں کے لیے مخصوص کیا جائے اور وہاں پر ہم جنس پرستوں کا مخصوص پرچم لہرایا جائے۔ سیکیورٹی چیف عبداللہ النصر نے اس کام کی سخت مخالفت کی، جس کی وجہ سے انگلینڈ کی ایک مشہور ٹیم نے قطر میں منعقد ہونے والے اس ایونٹ کا بائیکاٹ کر دیا۔ جب فیفا کی طرف سے قطر کو اس سلسلے میں ایک مخصوص لیٹر ملا تو اس کے جواب میں سیکیورٹی چیف عبداللہ النصر نے لکھا، آپ نے اگر ہم جنس پرستی کا پرچار کرنا ہے تو اس معاشرے میں جا کر کریں جہاں یہ قابل قبول ہے۔ آپ قطر میں ایسا کر کے پورے معاشرے کی توہین نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے اسٹیڈیم میں ہم جنس پرستی کا جھنڈا لانے کی کوشش کی تو ہم اس سے جھنڈا چھین لیں گے، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ دیکھنے والے غصے میں اس پر حملہ نہ کر دیں۔ خیر، فیفا کے ادارے کو ٹورنامنٹ قطر میں کروانے پر شکوک و شبہات ابھرنے لگے، لیکن قطر ہی وہ واحد ملک ہے کہ جس نے فیفا کی تاریخ کا سب سے مہنگا ایونٹ کروانے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ ملک کی آبادی 2,80,00,000 ہے، لیکن ملک کے حجم کی وجہ سے یہ فیکس آمدنی کے اعتبار سے دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قطر نے عالمی کپ کی تیاری کے لیے دل کھول کر پیسے خرچ کیے۔ قطر ورلڈ کپ کی میزبانی کے اخراجات تقریباً $220 ارب بتائے جا رہے ہیں۔ یہ روس میں منعقد ہونے والے پچھلے فٹ بال ورلڈ کپ کی لاگت سے تقریباً 20 گنا زیادہ ہے۔ قطر کی 12 سالہ انتھک محنت کا نتیجہ ہے کہ اس نے 64 میچوں کے لیے 8 عالیشان اسٹیڈیمز بنائے، اور قطر ہی وہ پہلا ملک ہے کہ جس نے عالمی مقابلوں کے لیے ایک عارضی اسٹیڈیم بنایا جسے مکمل طور پر ری سائیکل شدہ مواد سے بنایا گیا اور اس کے علاوہ شپنگ کنٹینرز استعمال کیے گئے۔ ان سب وجوہات کی بنا پر فیفا نے قطر کو لکھا کہ شراب کے اڈے ہر اسٹیڈیم کے اطراف میں بنا دیے جائیں تو پھر ہی ٹورنامنٹ کا انعقاد ہو سکتا ہے، جسے قطری حکومت نے مان لیا۔ ناظرین گرامی، یہ بات یاد رہے کہ فٹ بال کا عالمی کپ پہلی بار کسی اسلامی ملک میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس ورلڈ کپ کی تاریخ رہی ہے کہ جب بھی کسی ملک میں انعقاد پذیر ہوئی ہے تو وہاں کھلاڑیوں اور تماشائیوں کے حسن ذوق اور تسکین تعیش کے لیے دنیا بھر سے رنگ، نسل، عمر اور خوبصورت جسم والی خواتین لائی جاتی ہیں، جنہیں آپ انسانوں کی اسمگلنگ کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ جرمنی میں جب 2006 کے فیفا ورلڈ کپ میں لائی گئی 2000 نابالغ اور 40,000 بالغ جوان لڑکیوں کا ڈیٹا لیک کیا گیا۔ جرمنی میں فٹ بال کے کھلاڑیوں اور تماشائیوں کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر جسم فروشی، عورتوں کی اسمگلنگ کا خصوصی اہتمام ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ مہذب کہلانے والی مغربی دنیا جو انسانی اسمگلنگ پر دیگر کمزور ممالک کا معاشی بائیکاٹ تک کر دیتی ہے، وہ کیسے اپنی عیش پسندی اور جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے دنیا بھر کی عورتوں کو بلا کر ایک ماہ کے لیے بازار سجاتی ہے۔ اس واقعے کے بعد پوری دنیا میں کھیلوں کے عالمی مقابلوں اور جسم فروشی کے بازاروں کے تعلق پر لاتعداد علمی تحقیقات شروع ہوئیں، یہاں تک کہ امریکہ کی یونیورسٹی آف نبراسکا نے ایک تحقیقی کتاب اقوام متحدہ اور دیگر تمام عالمی اداروں کو بھیجی کہ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کی آڑ میں بے پناہ لڑکیوں کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ کھیلوں کے یہ بڑے بڑے مارکے جب کسی ملک میں سجائے جاتے ہیں تو جہاں ہوٹل اور ٹورزم انڈسٹری کی چاندی ہوتی ہے، وہاں نہ صرف یہ کہ اس ملک میں موجود جسم فروش
عورتوں کا کاروبار چمکتا ہے بلکہ دنیا بھر سے عورتوں کو وہاں لانے کے لیے جنسی اسمگلنگ کا دھندا بھی خوب چلتا ہے۔ اسی طرح 2018 میں جب روس نے فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کی تو اس نے ہم جنس پرستوں کے لیے ہر اسٹیڈیم میں مخصوص مقام رکھے تاکہ ہم جنس پرستوں کو نئے جوڑے تلاش کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اسٹیڈیم میں ان کے لیے مخصوص جگہ بنائی جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی قطر 2022 ورلڈ کپ کی طرف ہم رخ موڑتے ہیں تو ایک الگ ہی دنیا نظر آتی ہے۔ اسٹیڈیم میں ہم جنس پرستوں کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہ ہے بلکہ الٹا ان کے جھنڈے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ دوسری طرف ٹورنامنٹ شروع ہونے سے ایک دن پہلے شراب پینے اور بیچنے والے پر مکمل پابندی عائد کر دی جاتی ہے، اور قطر کے ہیڈ آف سیکیورٹی عبداللہ النصری کہتے ہیں 28 دن کے کھیل کے لیے ہم قطری اپنا دین تبدیل نہیں کر سکتے، سب پر لازم ہوگا کہ وہ ہمارے مذہب اسلام اور ملکی و شرعی قوانین کا احترام کریں۔ قطر ہر لحاظ سے خود مختار ملک ہے۔ عالمی فٹ بال کپ میں ہم اپنے ملک میں ہم جنس پرستوں کا پرچم لہرانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ناظرین گرامی، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب جرمنی کی قومی فٹ بال ٹیم اپنے پرائیویٹ جہاز میں قطر اترنے لگی تو ان کے جہاز کو صرف اس لیے لینڈ نہیں ہونے دیا گیا کہ ان کے جہاز پر ہم جنس پرستوں کا جھنڈا اور ان کا لوگو لگا ہوا تھا۔ یہ جہاز عمان کی سرحد پر اتارا گیا اور پھر ایک خاص جہاز کے ذریعے جرمنی کے ٹیم کو قطر میں داخل کیا گیا۔ قطر نے جس طرح 57 اسلامی ممالک میں خود کو ایک مضبوط اسلامی ملک کی حیثیت سے اپنی شناخت کو منوایا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ قطر کے بالکل پڑوس میں دبئی ہے، جہاں کوئی کھیل کا میدان نہ بھی سجے تو عام آدمی کو بھی شراب، شباب اور سور کا گوشت اور ہر حرام چیز بآسانی مل جاتی ہے۔